السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان ہمارا بیان چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 23، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، یعنی ایمان کے متعلق جو آج ہماری حدیث ہے اس کا موضوع ہے کہ بیان ہے تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، ایمان والوں کا اعمال میں بڑھ جانے کے متعلق، یعنی ایمان والے ایک دوسرے سے عمل میں بڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے فضیلت اور برتری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس بات کو بتانے کے لیے اس کے مطابق حدیث نمبر 23 ملاحظہ کیجیے۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل انہ سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ الثدی ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ ما شاء اللہ قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ قال الدین۔ حدیث ملاحظہ کیجئے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبید اللہ نے، کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے صالح سے روایت کر کے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ ابن سہل سے کہ بے شک انہوں نے سنا حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ ایمان والوں کا اعمال میں بڑھ جانے کے متعلق حدیث ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین انا نائم، درمیان اس کے کہ جب میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس یعرضون علی، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ میرے جانب پیش کیے جا رہے ہیں، لوگ میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، وعلیہم قمص منها ما یبلغ الثدی، اور ان کے اوپر قمیصیں ہیں، یعنی وہ قمیصیں پہنے ہوئے ہیں لیکن قمیصیں اتنی تنگ ہیں، منها ما یبلغ الثدی، کہ وہ سینے سے اوپر ہیں، یعنی ان کی قمیصیں اتنی تنگ ہیں کہ ان کی قمیصیں سینے سے اوپر ہیں۔ درمیان میں اس کے کہ جب میں سویا ہوا تھا، سونے کے درمیان تھا، بین انا نائم، یعنی سونے کے قریب ہی تھا کہ ایک مجھے خواب آیا، اور خواب میں نے لوگوں کو دیکھا، رأیت الناس، لوگوں کو دیکھا، یعرضون علی، وہ میری جانب لائے جا رہے ہیں، وعلیہم قمص منها، اور وہ پہنے ہوئے ہیں قمیصیں، منها ما یبلغ الثدی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی قمیصیں سینے سے اوپر تک پہنچی ہوئی تنگ ہیں، ومنها ما دون ذلك، اور کچھ لوگوں کی اس سے بھی کم، وعرض علی عمر بن الخطاب، انہی لوگوں میں میری جانب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے گئے، یعنی حضرت عمر کو بھی میں نے اپنی طرف آتے دیکھا، وعلیہ قمیص یجرہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص اتنی لمبی اور کشادہ تھی کہ یجرہ، وہ نیچے تک پہنچی ہی کھچر رہی تھی، وہ نیچے تک لٹک رہی تھی، وعلیہ قمیص یجرہ، اور حضرت عمر کو میں نے دیکھا کہ ان کی قمیص نیچے تک دراز تھی، نیچے تک لٹکی ہوئی تھی، تنگ نہیں تھی۔ قالو، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فما اولت ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تو آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر نکالی؟ یا رسول اللہ تو اس خواب کی آپ کے نزدیک کیا تعبیر ہے؟ قالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کی تعبیر الدین، دین ہے، اس خواب کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دین ہے، یعنی جو لوگ دین میں تنگ تھے ان کی قمیصیں تنگ تھیں، جن کا دین کم تھا، جو اعمال میں کم تھے ان کی قمیصیں کم تھیں، اور جن کے اعمال زیادہ اچھے اور زیادہ بہتر تھے، افضل تھے، اور جو اعمال میں اپنے بڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے فضیلت رکھنے والے تھے، تو ان کی قمیصیں دراز تھیں، اور سب سے زیادہ دراز قمیص والے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قمیص یجرہ، ان کی قمیص کیسی تھی؟ نیچے تک دراز اور لٹک رہی تھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ یہاں پر خواب کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لباس نیچے خواب کے اندر اگر دکھائی دے تو اس کی تعبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے ارشاد فرمائی کہ دین میں وہ زیادہ ماننے والا ہے۔ اگلی حدیث ملاحظہ کیجیے، باب الحیاء من الایمان، یہ باب ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا یعنی کہ شرمندگی، شرم ہونا، حیا ہونا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ طالبات، وہ بچیاں کہ جن کے اندر حیا زیادہ ہے، شرم زیادہ ہے، تو بچوں یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ حیا ایمان کا جز اور ایمان کی علامت ہے۔ اس کے متعلق حدیث ملاحظہ کیجیے، باب الحیاء من الایمان، حدیث نمبر 24۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف
قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحیاء من الایمان. دیکھیے حضرت ابن شہاب الزہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں سالم بن عبداللہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور ان کے والد روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصاری، ایک انصاری شخص کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. تو انصاری صحابی وہو یعظ اخاہ فی الحیاء، وہ نصیحت کر رہا تھا. وہ انصاری صحابی معذرت چاہتے ہیں، وہو یعظ اخاہ، وہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے فی الحیاء، حیا کے متعلق. یعظ اخاہ فی الحیاء کا معنی کیا ہے؟ حیا کے متعلق ڈانٹ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ بھی شرم کیا. جیسے آپ آپس میں کہتے ہیں نا، کبھی کبھی والدین ہم سے کہتے ہیں پاگل ہو، اتنی زیادہ شرم بھی کیا، کس کام کی، اتنا زیادہ شرمانا چاہیے نئے مہمانوں سے. یا تو کہہ سکتے ہیں، آپ سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی اپنے بہنوئیوں سے اس طرح شرماتا ہے. تو یہ سب غیر اخلاقی باتیں ہیں. شرمانا اسلام کا تقاضا ہے، شرمانا چاہیے اور حیا اپنے پاس ہونی چاہیے. تو یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈانٹتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں. یعظ اخاہ فی الحیاء، شرم کے متعلق، حیا کے متعلق اپنے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نصیحت کرتے ہوئے، حیا کے خلاف نصیحت کرتے ہوئے جب ان کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، ان کو رہنے دو، ان کو آپ کچھ نصیحت نہ کرو. دعہ کا معنی کیا ہے؟ ان کو چھوڑ دو، ان کو نصیحت نہ کرو. ان کو اگر حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، آنے دو. شرم اچھی چیز ہے. دعہ، آپ ان کو نصیحت نہ کرو، ان کو مت سمجھاؤ. کس کے مخالفت میں؟ کہ حیا نہیں کرنی چاہیے، اتنی شرم نہیں ہونی چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. تو اس کے متعلق آپ ان کو چھوڑ دو. فإن الحیاء من الایمان، تو اے صحابی انصاری، آپ یاد رکھو کہ حیا یعنی کہ شرم اور شرمندگی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو پیارے بچوں، شرم اور حیا ایمان کا تقاضا ہے. کبھی بھی آپ کے والدین یا اعزا و اقربا نئے مہمانوں سے نہ شرمانے کے متعلق آپ کو تنقید کریں اور آپ کو زیادہ تنگ کریں کہ اتنا بھی کیا شرمانا نئے مہمانوں سے، سامنے آنے جانے میں کوئی حرج نہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں آپ ان سے اتنی بات کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تم جیسے سمجھانے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دعہ، آپ ان کو چھوڑ دو، ان سے الگ ہٹ جاؤ، ان کو مت سمجھاؤ کہ حیا نہیں اپنانی چاہیے اور شرم نہیں کرنی چاہیے. ایسے صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ ان کو یہ باتیں نہ بتاؤ کہ شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید فرمائی اور کیا کہا؟ فإن الحیاء من الایمان، کہ حیا اور شرمندگی یہ ایمان کا حصہ ہے. اور ویسے بھی حیا خواتین پر جچتی ہے، حیا اور شرم بہت زیادہ ہونی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عفت و پاک دامنی کی طرف اشارہ ہے. تو چلیے اگلی حدیث ملاحظہ کیجیے. بابو، یہ باب ہے فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم. بیان ہے اس متعلق کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلہم، تو اے ایمان والو تم ان کے راستوں کو نہ روکو. یعنی اگر کوئی تم میں سے توبہ کر لے پرانے والی گمراہی سے، پرانے والے گمراہ کن دین سے، پرانے والے تثلیث پرستی اور بت پرستی سے، اگر وہ توبہ کر لے اور توحید و رسالت کا قائل ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ اگر نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگے، فخلوا سبیلہم، تو اے مومنو تم ان کے راستوں کو چھوڑ دو، ان کے راستے میں حائل نہ ہونا، یعنی کہ ان سے جنگ نہ کرنا. اس کے متعلق حدیث نمبر 25 ملاحظہ کیجیے. حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی ابن عمارۃ قال حدثنا شعبۃ عن واقد ابن محمد قال سمعت ابی یحدث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. تو روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس، اللہ کی جانب سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ و جدال کروں، حتی یشہدوا، جب تک کہ وہ گواہی نہ دیں کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وان محمد الرسول اللہ، اور کہ محمد اللہ کے رسول ہیں،
اور جب تک کہ وہ یقیم الصلاۃ نماز نہ قائم کرنے لگے، ویؤتوا الزکوٰۃ اور جب تک وہ زکوٰۃ نہ دینے لگیں، جب تک میں ان سے قتال اور جنگ کروں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اگر وہ ایسا کرنے لگیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ تو مجھ سے ان کا خون معاف ہو جائے گا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کا مال میری جانب سے بخش دیا جائے گا، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ہاں مگر جو اسلامی حقوق ہیں، ہاں مگر جو اسلامی حقوق ہیں کا کیا مطلب ہوا؟ اسلامی حقوق کی پامالی، یعنی کہ جیسے زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، کسی پر جھوٹی تہمت سے بچنا، اگر کوئی شخص نہ بچا ایمان لاتے ہوئے تب میں ان کو ضرور سزا دوں گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں جو اسلامی حقوق ہیں تو اسلامی حقوق میں ضرور ان سے مواخذہ کروں گا اور ضرور ان پر حد جاری کی جائے گی اور سزا دی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تو اس کی حقوق اسلام کی تشریح کرتے ہوئے محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حقوق اسلام سے مراد یہاں پر وہ کام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر حد جاری کرنے کی تاکید فرمائی، جیسے کہ شراب ہے، کسی نے شراب پی تو اس پر حد جاری کی جائے گی، یہ حق اسلام ہے کہ اسلام کا حق ہے کہ شراب نہ پی جائے، اسلام کا حق ہے کہ زنا نہ کیا جائے، اسلام کا حق ہے کہ کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائی جائے۔ اگر کوئی اسلامی حقوق کی پامالی کرے گا تب بھی مجھ سے ان کی جان محفوظ نہ رہے گی، میں ان پر حد جاری کروں گا، ان کو سزا دوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو مجھ سے ان کا خون معاف ہے، اور اگر کوئی نماز قائم کرے اور یؤتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دے تب بھی مجھ سے ان کے خون اور ان کا مال محفوظ ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ مجھ سے ان کا خون اور ان کا مال محفوظ رہے گا، ہاں مگر جو اسلامی حقوق ہیں، اسلامی حقوق کی پامالی اگر کرے گا تو ضرور اس کی سزا ملے گی۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ اور ان کا حساب اللہ کے نزدیک ہے، اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر گناہ دنیا کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کی حد جاری کی جائے گی، اور اگر گناہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان الفاظ سے ذرا مختلف ہے وہ حدیث کہ اگر گناہ ظاہر ہو جاتا ہے تو حد جاری کی جائے گی، اور اگر گناہ ظاہر نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، تو ایسی صورت میں حسابہم علی اللہ ان کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، ان شاء عفا و ان شاء عوقب یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کا معاقبہ کرے، ان کی پکڑ کرے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو عفا معاف کر دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اگلی حدیث ملاحظہ کیجئے، من قال ان الایمان هو العمل، انشاءاللہ یہ اگلی حدیث ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔